النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سر أن ينظر عتق من النار فينظر إلى بکر الصدیق او کما قال۔ ثنا بشر کے لیے ہے، بشر ثنا کے لیے تمام حمد و سزاوار ہے خدا کے لیے۔ عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے۔ اور رنگ لائی ہے تیری رحمت سر محشر کے، بے زباں بھی ترسنے لگے خطا کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین، نبی الحرمین، صاحب قبلتین، صاحب مشرقین والمغربین، حضور نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، راحت و قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، قائد المرسلین و خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور اللہ کے نبی کا دیدار نصیب فرمائے۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھانا، اور کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں انبیاء کے ساتھ اٹھانا۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے، اے اللہ قیامت کے دن میں محمد کو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اٹھانا۔ اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کا دیدار کرنا ہو وہ میرے یار حضرت ابوبکر کا دیدار فرما لے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر خیر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ جمادی الثانی ہے، اور اس ماہ مبارک میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غم گسار رسول رازدار رسول سیدنا صدیق اکبر کا وصال بکمال ہوا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان تھی، یہ عقیدہ ہے، الف سے لے کر یہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ سچے بھی ہیں، سارے صحابہ سچے بھی ہیں، تے سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ہمیں ان کے جنتی ہونے میں، ان کے سچے نہ ہونے میں کسی قسم کا نہ شک تھا، نہ شک ہے، نہ شک ہوگا۔ اور 10 صحابہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید،
حضرت طلحہ، حضرت عبیدہ بن جراح، یہ 10 صحابہ ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری ملی، اور جسے سب سے پہلے جنت کی خوشخبری ملی اسے ہم اپنے عقیدے میں ابو بکر کہتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا 360 خصلتیں ایسی ہیں جس میرے امتی میں ایک پائی جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ 360 خصلتیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں انسانی جوڑ کے اندر 360 اعضاء ہیں، 360 جوڑ ہیں، سال کے دن بھی 360 365 ہیں، اور نبی فرماتے ہیں اگر میری امت میں 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک بھی کسی میں پائی جائے وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس میں ساری خصلتیں پائی جاتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے وہ ساری کی ساری خصلتیں میرے یار حضرت ابو بکر کو عطا فرمائی۔ تیسرا میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بھئی آج روزہ کس نے رکھا؟ اصحاب رسول میں سے ابو بکر نے کہا آقا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ آقا میں نے۔ آپ نے فرمایا کہ آج زکوٰۃ کس نے نکالی؟ آقا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج اچھائی کا حکم کس نے دیا؟ آقا میں نے۔ آپ نے فرمایا جس نے آج کے دن یہ کام کیے گواہ ہو جاؤ خدا نے اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیا۔ نبی پاک جب معراج سے گئے، معراج سے واپس آئے تو اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں واقعی معراج کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا جب میں جبریل سے ملا تو جبریل نے مجھے کہا کل امت حساب، آقا آپ کی ساری امت کا حساب ہوگا، خواہ وہ صحابہ ہیں، خواہ وہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، پیر ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، کوئی بھی ہو آپ کی ساری امت کا حساب ہوگا۔ میں نے کہا جبریل میری امت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کا حساب نہیں ہوگا؟ تو جبریل نے کہا آقا آپ کی امت میں ایک ابو بکر ہے جو بغیر حساب و کتاب خدا کی جنت میں جائے گی۔ اب دیکھیں میرے اور آپ کے نبی نے جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کو بتائی، آپ نے فرمایا تیرا نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، بغیر حساب و کتاب تو جنت میں جائے گا۔ عرض کی آقا جب قیامت کا دن ہوگا میرا رب کہے گا ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ بغیر حساب و کتاب جنت بھی مل رہی ہے، اور اللہ پاک فرمائے گا ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ، آقا میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا ابو بکر وجہ؟ فرمایا اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کملی والا مصطفیٰ میرے ساتھ جنت میں نہیں۔ میرا نبی پہلے جنت میں جائے گا، اس کے بعد میں نبی کا غلام بن کر نبی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی اللہ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ لوگ جو سچ لے کر آئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں، وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ آپ کا وصال با کمال 573 عیسوی میں ولادت ہوئی اور 13 ہجری میں وصال ہوا۔ 22 جمادی الثانی کا دن تھا، اور آپ کو جگہ ملی ہے حضور علیہ السلام کے قدموں میں۔ لاکھوں لوگ ہیں، حضرت قبر کی مٹی نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ہیں امید کر کے گئے فلاں جگہ ہماری قبر بنانا، فلاں جگہ ہمارا مزار بنانا، ہمیں فلاں جگہ پہ دفن کرنا۔ کسی کو آگ نے کھا لیا، کسی کو مٹی کھا گئی، کوئی جل کے راکھ ہو گیا، کسی کو جانوروں نے چیر پھاڑ دیا، قبر کی مٹی نصیب نہ ہوئی۔
ابو بکر تیرے مقدر پہ قربان جائیں، تجھے وہ جگہ نصیب ہوئی ہے جو 8 جنتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا جس مٹی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اسی مٹی میں انسان دفن ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی گنبد خضرا میں صرف اکیلے نہیں، آپ بھی ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہے، ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر بھی ہے۔ یہ دلیل ہے جس مٹی سے اللہ نے نبی کی تخلیق فرمائی اسی مٹی سے نبی کے دونوں یاروں کی تخلیق فرمائی۔ حضرت عائشہ نے خواب دیکھا آقا 3 چاند ہیں ٹوٹ کے میری گود میں آ گرے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی مسکرا پڑے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، میرا وصال ہوگا، میں تیرے حجرے میں دفن ہوگا، میرے بعد میرے یار ابو بکر کا وصال ہوگا، تیرے حجرے میں دفن ہوگا، ان کا حضرت ابو بکر کے بعد میرے یار عمر کا وصال ہوگا، وہ بھی تیرے حجرے میں دفن ہوگے۔ اور ساتھ ہی نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ الشفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے دن میں نبی اس کی شفاعت۔ گنبد خضرا ایک ایسی جگہ ہے آپ لاکھ گالیاں دیتے رہے، ممبر رسول پہ دے، چوک پہ دے، گلی پہ دے، جتنی بھی گالیاں دے وہاں پہ خدا کے فرشتے موجود ہیں، گالی پہنچتی نہیں ہے، جب بھی پہنچتا ہے امتی کا سلام پہنچتا ہے یا امتی کا درود پہنچتا ہے۔ آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ نام ہے آپ کا عبداللہ، والد کا نام ہے عثمان، ابو بکر کنیت ہے، بکر بمانا ہے جلدی کرنے والا۔ آپ نے ہر کام میں جلدی کی ہے، تسبیح کی بات ہوتی ابو بکر صدیق جلدی میں ہے، نماز کی بات ہوتی جلدی میں ہے، نیکی کی بات ہوتی ابو بکر صدیق جلدی میں ہے، صدقے کی بات ہوتی ابو بکر صدیق جلدی میں ہے، اسلام کو مال کی ضرورت پڑی حضرت ابو بکر صدیق جلدی میں ہے۔ اب میرے اور آپ کے نبی کا خطاب سنیں، آپ نے فرمایا بھئی ایک رات ہوگی مجھے پیاس لگے گی، میرے پاس پانی نہیں ہوگا، ایک رات ہوگی مجھے پیاس لگے گی، میرے پاس پانی نہیں ہوگا، پھر میں اپنے بستر سے اٹھوں گا، نماز کی تیاری کروں گا، میرے پاس وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہوگا، پھر میں اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنے گھر سے باہر آؤں گا۔ بس اتنا نبی نے فرمایا اور چلے گئے۔ ایک رات آئی، میرے اور آپ کے نبی اٹھے، آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ پانی ہے تو پانی پلاؤ، آقا گھر میں پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وضو کے لیے پانی ہے تو وضو کے لیے لا کے دو، آقا وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی باہر گئے، جیسے دروازہ کھولا سامنے ابو بکر کھڑے ہیں۔ آقا پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو یہ پانی حاضر ہے، اگر وضو کے لیے ضرورت ہے تو یہ مشکیزہ حاضر ہے، اگر آپ کو پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی ضرورت ہے، 7 لکڑیاں بھی ہیں تو 7 پتھر بھی ہیں۔ آپ نے وضو کیا، فرمایا ابو بکر صدیق آپ کو کیسے پتا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے؟ آپ نے کہا کہ آقا ایک دن آپ نے کہا تھا مجھے پیاس لگے گی، وضو کے لیے پانی ضرورت پڑے گا، میرے پاس نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اس بات کو تو 12 سال ہو گیا ہے، فرمایا خدا کی قسم ابو بکر کو بھی 12 سال ہو گئے ہیں، 12 سال سے چوکیدار بن کے میں آپ کے دروازے پہ کھڑا رہا۔ اس لیے کہتے بکر جلدی کرنے والا، صبح اٹھنے والا، ہر کام میں جلدی کرنے والا، اور صدیق کہتے ہیں سچے کو۔ بعض تو انہیں صدیق ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا یہ صدیق ہے۔ آپ کے ماننے یا ماننے سے وہ نہیں، اس کی شان میں نہ کمی آئے گی نہ ہی اس کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا۔ آپ کو صدیق اس لیے کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں اور بھی نبی کے صحابہ تھے،
لیکن زمانہ جاہلیت میں کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، جب اسلام لائے تب تک بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ تو بڑی درکنار کی بات نہیں، محدثین لکھتے ہیں آپ کے والد ابو قحافہ وہ بعد میں اسلام لائے، بعد میں بتوں کے پجاری تھے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے آج میرے بیٹے صدیق کو تیار کرو، آج میں اپنے خدا کے پاس لے جاؤں گا، یہ میرے خدا کو سجدہ کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق روانہ ہو گئے، فرمایا بیٹا یہ ہمارا خدا ہے تو ہمارا رب ہے، آپ اس کو سجدہ کرو۔ آپ نے فرمایا صدیق کو پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، بت خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا صدیق بھوکا ہے، صدیق کو کھانا کھلاؤ، بت خاموش رہا۔ آپ نے پتھر اٹھایا، فرمایا اگر تو خدا ہے اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ آپ نے پتھر مارے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ باپ غصے سے ابوبکر صدیق کو گھر لے گیا، ماں کو جا کے کہا تو نے اس کی کیسی تربیت کی ہے، نہ ہمارے خدا کو سجدہ کرتا ہے، سجدہ تو دور کی بات رہی، آج تو پتھر مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس نے کہا تو آج کی بات کر رہا ہے، خدا کی قسم صدیق میرے پیٹ میں تھا، حاتب غیب سے آواز آئی اور صدیق کی ماں تجھے مبارک ہو، ہم نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے، دنیا میں بھی مصطفیٰ کا غلام رہے گا، قیامت تک مصطفیٰ کا غلام رہے گا۔ ماں کے پیٹ سے فیصلے ہو گئے تھے، تیرے کہنے سے کچھ نہیں بڑھ رہا، تو لاکھ ان پہ الزام لگا، لاکھ ان پہ بہتان باندھ۔ میرے اور آپ کے نبی جب معراج سے آئے، معراج سے میرے اور آپ کے نبی واپس آئے، آپ نے فرمایا جبریل جی آقا میں اپنی امت کے پاس جاؤں گا، اپنی امت کو جا کے بتاؤں گا ایک ہی رات میں 7 آسمانوں پار گیا، ایک ہی رات میں میں نے 8 جنتوں کو دیکھا، ایک ہی رات میں نے حوروں کو دیکھا، غلمان کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، میری بات کی کون تصدیق کرے گا؟ نیا نیا اسلام ہے، نیا نیا دین ہے۔ تو جبریل امین نے مسکرا کے کہا آقا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جا کے زمین پہ اعلان کریں، کوئی اور آپ کو سچا مانے نہ مانے، صدیقہ کا باپ صدیق کہے گا میرا نبی کل بھی سچا تھا، میرا نبی آج بھی جبریل کو صدیق سچا مانے گا۔ میرے اور آپ کے نبی زمین پر آئے، آپ نے اعلان کیا تو ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، دروازے پہ دستک دی، ابو بکر صدیق باہر آئے، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا ابو بکر صدیق کوئی بندہ کہے ایک رات میں پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، پھر جنتوں میں گیا، فرشتوں سے ملا، حوروں سے، غلمان سے، ایک ہی رات واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا، تازہ بستر بندہ چھوڑ کے جائے گرم ہوتا ہے، تو وہ کنڈی جو چین والی ہے وہ بھی ہل رہی تھی، مناسب ہے، ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ابو بکر پکی بات ہے؟ فرمایا پکی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا آپ کے نبی نے اعلان کیا ہے کہ میں گیا بھی ہوں تو آیا بھی ہوں۔ ابو بکر صدیق نے مسکرا کے کہا، فرمایا اگر میرے نبی نے کہا خدا کی قسم وہ گیا بھی ہوگا آیا بھی ہوگا۔ اس نے کہا بھئی ابھی تو آپ نے کہا ہے کوئی نہیں جا سکتا، فرمایا میں اب بھی کہتا ہوں کوئی نہیں جا سکتا، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اب بھی کہتا ہوں کوئی نہیں جا سکتا، میرا نبی کوئی تو نہیں ہے، خدا کا محبوب ہے، خدا کا محبوب جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، معراج کی صدیق نے تصدیق کی۔ اللہ پاک نے فرمایا صدیق ہم آپ کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں، تا قیامت حافظ قرآن مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، تجھے بھی سچا مانیں گے، تیرے نبی کو بھی سچا مانیں گے۔ حضرت حذیفہ نے نبی پاک کی دعوت کی، دعوت کیا ہوتی تھی؟ ایک پیالہ ہوتا تھا، 2 روٹیاں ہوتی تھی، تو سارے صحابہ اکرام مل بیٹھ کے کھاتے تھے۔ آج وہ برکت ہی ختم ہو گئی، باپ اپنے کمرے میں، ماں اپنے کمرے میں، بہنیں ایک طرف ہے، بھائی ایک طرف ہے،
مل بیٹھ کے کھانے میں برکت ہے۔ حذیفہ کہتے تھوڑا سا سالن تھا، تھوڑی سی روٹی تھی، میں نے نبی کو دعوت دی تو نبی نے اپنے 4 یار بھی اپنے ساتھ بلا لیے، آؤ بھئی ہمارے دوست نے دعوت کی ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور دوران کھانا بات نہیں کرنی چاہیے، یہ آداب ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے سلام بھی نہ کرے، سلام بھی نہ کرے۔ کھانا ہے، یہ عبادت ہے، جو بسم اللہ پڑھ کے کھایا ہے، آپ کھانے میں مصروف رہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ایک لقمہ کھایا، فرمایا ھذا عتیقن۔ اصحاب رسول نے دائیں بائیں دیکھا، بیٹھے تو 4 بندے، پتہ نہیں عتیق کون ہے۔ پھر آپ نے دوسرا لقمہ کھایا، فرمایا ھذا رفیقن۔ دائیں بائیں دیکھا، 4 بندے، رفیق کون ہے؟ ھذا صدیقن۔ پھر ہم نے دیکھا صدیق سامنے بیٹھا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کھانا ختم ہوا، دعائے برکت ہوئی، ہم نے کہا آقا یہ رفیق کون ہے، عتیق کون ہے، تے صدیق کون ہے؟ آپ نے فرمایا جب صدیق نے پہلا لقمہ اٹھایا نا تے آسمان سے جبریل نے کہا محبوب ہم گواہی دیتے ہیں یہ صدیق عتیق ہے۔ عتیق کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ فرمایا دوسرا لقمہ صدیق نے اٹھایا، میکائیل کہنے لگا ھذا رفیق، یہ رفیق ہے۔ آقا رفیق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جب تک زندہ رہوں گا میرے ساتھ رہے گا، میرا وصال ہوگا تب بھی میرے ساتھ رہے گا، قیامت کا دن ہوگا اٹھیں گے ہم دونوں تینوں ساتھ ہوں گے، حتیٰ کہ جنت میں جائیں گے تب بھی ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ کیسے جدائی ڈالو گے؟ سمجھے؟ پھر ابو بکر صدیق نے تیسرا لقمہ اٹھایا، میکائیل کہنے لگا ھذا صدیق، کوئی اسے سچا مانے نہ مانے ہم خدا کے فرشتے کہتے یہ مصطفیٰ کا صدیق ہے۔ امام جعفر صادق اہل بیت کا نام لے کر نا اکثر اصحاب رسول پر طنز کرتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا حضرت یہ مجاہدین جو ہے نا یہ تلواریں استعمال کرتے ہیں، تے تلوار کا دستہ عموماً لکڑی کا ہوتا ہے، کیا کوئی بندہ چاندی کا دستہ مرد لگوا سکتا ہے؟ مرد کے لیے چاندی تو 4.25 ماشے ہے، لیکن تلوار کے لیے دستے میں چاندی لگوا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل لگوا سکتا ہے۔ اس نے عرض کی حضرت کوئی دلیل؟ ایسے نہیں ہے، کوئی دلیل آپ دیں۔ فرمایا وہ جو ابو بکر صدیق ہے نا ان کی جو تلوار تھی اس میں چاندی کا دستہ چڑھا ہوا تھا۔ اس سامنے والا بندہ کہتا ہے حضرت آپ کا تعلق اہل بیت سے، آپ اسے صدیق مانتے ہو؟ فرمایا نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، خدا کی قسم وہ صدیق ہے، جو اسے صدیق نہ مانے نہ وہ ہمارا ہے نہ وہ مصطفیٰ کا۔ تو مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا والذی جاء بالصدق، فرمایا اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ فرماتے صدق سے مراد اللہ کے رسول ہے، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ نبی پاک نے ایک آدمی سے عرابی سے اونٹنی خریدی، ادھار اللہ کے رسول نے لے لیا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا یار پیسے آئیں گے تو پیسے میں تجھے بعد میں دے دوں گا۔ اونٹنی حضرت علی کی بڑی پسندیدہ تھی، میرے اور آپ کے نبی اونٹنی لے کے چلے گئے، عرابی آ رہا تھا، حضرت علی مل گئے۔ آپ نے فرمایا عرابی اور تیری اونٹنی کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا مولا علی آپ کو مبارک ہو، آپ کے نبی نے مجھ سے خرید لیا ہے، آج ہی آج سودا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا پیسے کہاں ہیں؟ اس نے کہا نبی کے پاس پیسے نہیں تھے، میرے اور آپ کے نبی نے کہا ادھار ہے تو انشاءاللہ میں بعد میں واپس لوٹا دوں گا۔ لینا بھی سنت ہے تو وقت پہ دینا بھی سنت ہے۔ جے ادھار آپ کے دامن میں رہا مر گیا، جبریل کہتا ہے مرنے والا شہید بھی ہوا تو قرضہ ہوا، فرمایا تب بھی معافی نہیں ہے۔ آپ چاہے پیر سے جنازہ پڑھیں، غوث سے جنازہ پڑھیں، نہ جب تک قرضہ نہیں اترے گا تب تک کوئی معافی نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا نے کہا یار تیری اونٹنی بڑی قیمتی ہے، تو غریب آدمی ہے، ایک تو نے ادھار دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگر نبی کا وصال ہو گیا تیرے پیسے کون دے گا؟
وہ عرابی تھا، اس نے کہا واقعی یار یہ تو میں نے نہیں سوچا. واپس پلٹ کر نبی کے پاس گیا، آقا پیسے دے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ آقا اگر آپ کا وصال ہو گیا پیسے کون دے گا؟ آپ نے فرمایا پہلی بات ہے میں دے دوں گا جب میرا وصال ہوا میرے یار ابو بکر سے میرا ادھار لے. ساری زندگی نبی یہ دعا کرتے رہے، جنازے پہ اعلان ہوتا تھا. آج تو مولوی اعلان کرتا نا نیت کر لو، نبی اعلان کرتے تھے ہاں بھئی قرض ہے، جی ہے. جب اسلام کو فتح ہوئی آپ نے فرمایا جے وراثت ہے تو گھر والے لیں گے، جے قرض ہے امتی میرا ہے تو میں نبی ادا کروں گا. تو نبی کا وصال ہوا، جنازے پہ ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر اعلان کیا. آج لوگ انہیں وراثت کے تانے دیتے نا، باغ کھا گئے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا فرمایا سنو اگر میرے نبی نے مال چھوڑا ہے مال ورثا کے لیے ہے، اگر نبی نے قرضہ چھوڑا ہے قرضہ میں ادا کروں گا. ایک بندہ کھڑا بھی ہو گیا، اس نے کہا نبی نے کہا تھا کہ مدائن فتح ہوگا، میں آپ کو ایک مشت یا اتنی کھجوریں دوں گا، آپ مجھے دیں. تو مولا علی شیر خدا کو آپ نے بلایا، فرمایا قرضہ اتارو نبی کا. جب انہوں نے ایک مشت بھری تو ابو بکر صدیق مسکرا پڑے. پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا جتنی مشت میں کھجوریں آپ کی آتی ہیں اتنی ہی مشت میں اللہ کے نبی کے کھجوریں آتی ہیں. ایسے قرضہ اتارا. پھر رابی واپس آئے، مولا علی شیر خدا نے کہا سنا بھائی. اس نے کہا حضرت مسئلہ حل ہو گیا. نبی نے کہا ابو بکر سے لے لینا. فرمایا اگر ابو بکر صدیق کا پہلے وصال ہو گیا پھر کیا کرے گا؟ پھر نبی کے پاس گیا، نبی نے کہا ابو بکر کا وصال ہو گیا عثمان سے، عثمان کا وصال ہو گیا حضرت عثمان عمر سے، عمر کا وصال ہو گیا عثمان سے، عثمان کا وصال ہو گیا تو مولا علی شیر خدا سے لے لینا. جب رابی آیا اس نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. پہلی بات ہے نبی دیں گے، نبی کا وصال ہوا ابو بکر کا وصال ہوا حضرت عمر کا وصال ہوا عثمان کا وصال ہوا تو آپ قرضہ دو گے. فرمایا بس اب ٹھیک ہے، اب بات ٹھیک ہے. علماء فرماتے نہیں، اصل میں حضرت علی خلافت کے بارے میں سوال کر رہے تھے. آقا آپ کا وصال ہوگا، آپ کے بعد جانشین کون ہوگا؟ فرمایا میرا یار ابو بکر ہوگا. آقا ابو بکر کا وصال ہوا پھر کون ہوگا؟ فرمایا میرا یار عمر ہوگا. آقا عمر کا وصال ہوا پھر کون ہوگا؟ فرمایا میرا یار عثمان ہوگا. اگر عثمان کا وصال ہوا میرے منبر کا وارث مولا علی ہوگا. یہ زندگی میں انہوں نے فیصلے کر لیے تھے. سمجھئے آج کے کوئی فیصلے نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خواب دیکھا، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. خواب دیکھتے ہیں کہ دو چاند ہیں، دونوں ٹوٹ کے آپ کی گود میں آ گئے، یا دو چاند ہیں ایک مشرق میں گیا تو دوسرا جو ہے وہ مغرب میں گیا. آپ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے سب سے بڑے راہب کے پاس گئے. اس راہب نے کہا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا مکہ کا رہنے والا ہو، میں نے سنا ہے آپ کے پاس تعبیر کا بہت بڑا علم ہے. آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ میں نے دو چاند دیکھے ہیں یا ایک چاند دیکھا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق میں چلا گیا دوسرا مغرب میں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا آج تک مجھے کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایسا عجیب تے ایسا غریب خواب بیان کیا ہے، پہلے میں کتاب سے دیکھوں گا پھر بتاؤں گا. اندر گیا، اندر سے باہر واپس آیا. اس نے کہا من ای قبیلہ، قبیلہ کون سا ہے؟ قال من قریش. فرمایا قریش سے ہوں. اس نے کہا اے ابو بکر صدیق آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عبد القعبہ ہے. اولا اسلام یہی نام تھا. باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ ہے. ماں کا کیا نام ہے؟ فلاں بن فلاں ہے. اس نے کہا ابو بکر تجھے مبارک ہو، ان قریب مکہ میں ایک نبی اعلان کرے گا تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفۃ بعد وفاتہ. دنیا میں تو اس نبی کا وزیر ہوگا، بعد مرنے کے اس نبی کا پہلا خلیفہ ہوگا. دوسری روایت میں آتا ہے نہیں، ابو بکر صدیق جا رہے تھے شام کے ملک میں، تو شام میں ایک پادری تے ایک راہب رہا کرتا تھا.
جب اس نے ابو بکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا اے جوان میرے قریب آئے۔ آپ قریب ہوئے، فرمایا اخصب کا حرمین، آپ حرم سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اخصب کا من القریش، قریش قبیلے سے تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا اگر آپ اجازت دیں اکشف عن بطنی، آپ کے پیٹ کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب آپ نے کرتا اٹھایا تو اس نے آپ کی ناک مبارک پہ بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر صدیق، جس مکہ سے آپ آئے ہو آج ہی اسی زمین پر ایک جوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ نبی سچا نبی ہے، تے آپ جو جا رہے ہو واپسی پہ مجھ سے مل کے جانا، میں نے اس نبی کے لیے نعت لکھی ہے، یہ نعت پڑھ کے اس نبی کو سنا۔ نعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے تو نہیں شروع کی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں شام میں گیا، تجارت میں مصروف ہو گیا، واپس مکہ میں آیا، ابو جہل کے حواری کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے اس نے تو اعلان نبوت کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی اور اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم اس سے مناظرہ کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ جیسے ہی نبی کے پاس گئے، سلام دعا ہوئی، آقا آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ آپ رسول ہیں؟ ہاں میں رسول ہوں۔ آقا نبی ہے، رسول ہے، دلیل پیش کرے۔ آپ نے فرمایا دلیل بعد میں ہوگی، پہلے وہ نعت پڑھ کے سنا جو دیوانے نے میری شان میں لکھی۔ اسی وقت ابو بکر صدیق نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ بھی سچا ہے تو اللہ کا معبود بھی سچا ہے۔ 40 درہم کے 40 دینار سب سے پہلے نکال کے نبی کی ہتھیلی پہ رکھے، پہلا مال۔ اسلام فتح بھی نہیں ہوا تھا، اسلام کا تو الف بھی نہیں شروع ہوئی تھی، پہلا مال ابو بکر صدیق نے نبی کی ہتھیلی پہ رکھا۔ پہلا یہ بندہ نبی کا صحابی بنا، پہلا یہ بندہ ہے جس کے پوتے بھی نبی کے صحابی ہیں، اور پہلا یہ بندہ ہے جس نے مسجد نبوی کی زمین خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جی، جس مسجد کو دیکھنے کے لیے آپ ترستے ہیں، جہاں علماء فرماتے 2 رکعت پڑھو اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اصل اس زمین کا مالک ابو بکر صدیق ہے۔ جو حجرہ عائشہ صدیقہ کا، ایک طرف باپ بیٹی کے حجرے میں نبی آرام فرما رہے ہیں، دوسری طرف باپ نے ساری زمین خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، کوئی مال پیش کرے۔ ہر ایک صحابی گھر گیا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ کوئی درہم لایا، کوئی دینار لایا، کوئی کیا لایا، کوئی کیا لایا۔ ہر ایک سے نبی پوچھتے ہاں بھائی کیا لایا ہو؟ عرض کی آقا آدھا آپ کو دیا ہے تو آدھا اپنے لیے رکھا ہے۔ ہمیں تو زکوٰۃ میں کہا جاتا نا 2.5% دے، 2.5%، تو بندہ سوچتا ہے یار کمایا میں نے میں دوں، تو نبی صحابہ سے پوچھ رہے ہاں بھائی کتنا لائے ہو؟ آدھا لائے تو آدھا گھر چھوڑ کے آیا۔ باری حضرت ابو بکر صدیق کی آئی، آپ کی بیٹی کہتی خدا کی قسم میں نے اپنے بابا کو دیکھا مٹی کی دیواروں پہ ایسے ہاتھ مارے تھے، ایسے ایسے۔ میں نے پوچھا ابا حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا عورتوں کی عادت ہوتی ہے سوئی دیوار میں چھپا دیتے ہیں، اگر مجھے سوئی بھی مل گئی وہ بھی اٹھا کے در مصطفیٰ پہ پیش کر۔ سارا مال نبی کی خدمت میں دے دیا۔ ایک کمبل ہے جسے رات کو اوڑھ کے سوتے ہیں، وہ بھی نبی کے دربار میں پیش کر دیا۔ ایک چادر لے لی، کانٹوں سے اس کو بند کیا، بٹن کے طور پہ کانٹوں سے بند کیا، نبی کے سامنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اب قیتم اللہ و رسول، گھر اللہ تے اللہ کا رسول چھوڑ دیا۔ باقیوں نے کہا تھا آدھا لے کے آئے ہیں، آدھا چھوڑ کے آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے سارا مصطفیٰ کو دے دیا، گھر خدا تے خدا کا رسول چھوڑ کے آیا۔
اتنے میں جبریل امین آ گئے. جبریل کے جسم پہ بھی وہی چادر ہے, وہی لباس ہے جو میرے اور آپ کے نبی کے سامنے ابو بکر صدیق پہن کے بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا نوری فرشتوں کے سردار تیرا نوری لباس کہاں پہ ہے, یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ آقا جب ابو بکر صدیق نے سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا اور یہ چادر پہن کے آپ کے سامنے آیا, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے آسمان پر تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا سارے نوری لباس اتارا اور وہ لباس پہنو جو ابو بکر مصطفیٰ کے سامنے پہن کے بیٹھا. وہ لباس بدل. تو صدیق کی ذات پہ جتنی بھی تہمتیں لگائے, جتنا احسان, نبی نے آخری ٹائم یہ کہا تھا, آپ نے فرمایا تھا سنو بھائی, اعلان کیا تھا جس سے میں نے کوئی زیادتی کی ہو یا میں نے کسی کے ساتھ بے انصافی کی ہو یا کسی کا مال ہو میرے پاس, آ کے مجھ سے بدلہ لے لے. تو 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, 1.25 لاکھ, ہر ایک کی گردن جھک گئی. کون ہے نبی سے بدلہ لینے والا؟ زیادتی کی ہو تو کوئی بدلہ لے, مال کسی کا کھایا ہو تو کوئی آ کے اعلان کرے کہ نبی نے میرا مال دینا تھا, مال نکالو. ایک صحابی نے انگلی کھڑی کی, اس نے کہا میرا بدلہ ہے, نام اس کا حضرت عکاشہ ہے. آپ نے فرمایا کون سا بدلہ؟ آقا جنگ میں آپ صفے درست کروا رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, آپ نے چھڑی مار کے کہا اوے پیچھے ہو, مجھے وہ چھڑی چبھی تھی. یہ صفوں کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا ایسے صفے بناؤ جیسے فرشتے خدا کے سامنے بناتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے بچوں کو پیچھے بگا دے آپ آگے آ جائیں. جب بچہ وقت پہ آیا, بچہ سمجھدار ہے, بچے کو آپ پیچھے نہیں ہٹا سکتے, یہ اس کا حق ہے. آپ مسجد میں آ کے اس کا حق نہیں چھین سکتے. اور نبی نے فرمایا صفے سیدھی کھڑے کرو. ایک صحابی آگے تھا, چھڑی چبھئی, فرمایا پیچھے ہو جا. آقا مجھے تکلیف ہوئی ہے, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. ہر ایک صحابی کہنے لگا اے مجھ سے بدلہ لے لے, میں بدلے کے لیے حاضر ہوں. ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے. اس نے کہا نہیں, ہر بندہ اپنی قبر میں جائے گا, حساب وہی دے گا جس نے جرم کیا, میں آپ کے نبی سے بدلہ لوں گا. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا وہ چھڑی پڑی, آپ بدلہ لے لے. جب اس نے چھڑی اٹھائی, کہتا ہے آقا جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا, آپ کے جسم پہ تو کرتا ہے. میرے اور آپ کے نبی نے جب کرتا اتارا, ہر ایک صحابی رو رہا تھا. جیسے ہی کرتا اترا, اس صحابی نے چھڑی زمین پہ پھینکی اور دوڑتا ہوا آیا, مہر نبوت کو بوسہ دینے لگا. آقا کس کی مجال ہے وہ آپ سے بدلہ لے سکے؟ میری تو مدتوں سے یہ دعا تھی, اے اللہ میں مصطفیٰ کا بدن دیکھو, میرے ہاتھ ہو, اپنے ہونٹوں کے ساتھ مصطفیٰ کے نوری بدن کو بوسہ دیتا رہا ہوں. آپ نے اعلان کیا تھا, فرمایا جس نے بھی مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو, کوئی دینا لینا ہے تو آ کے مجھ سے کر لے. آپ اپنی زندگی میں یہ پورا کر کے گئے تھے. اور جب میرے اور آپ کے نبی غار ثور میں گئے تھے, سیدنا صدیق, آخری ٹائم جو یہ میں بات کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا سب کا احسان میں نے اتار دیا. عمر آپ کو جنت دے دی, اسلام کا لیڈر بنا دیا. عثمان آپ نے 2 دفعہ جنت خرید لی. مولا کائنات آپ جنت کے وارث ہو. حسنین کریمین یہ جنت کے سردار ہیں. جس نے جو کچھ کرنا تھا میں نے دے دیا, سب کا احسان اتار لیا. ابو بکر تیرا احسان نہیں اتار سکا. مسلمان تجھے تو توفیق بھی نہیں ہے صدیق کا نام لینے کی. فرمایا ساروں کا احسان جھکا کے جا رہا ہوں. 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہے, رسولوں کا رسول ہے, سب کے بدلے دے کے جا رہا ہوں. ابو بکر تیرا بدلہ نہیں ہے. صحابہ پریشان ہوگی, کون سا ایسا کام کیا ابو بکر نے؟ نبی کہتے میں نہیں جھکا سکتا, قیامت کے دن جھکاؤں گا. آقا عمل فرمایا 17 نمازیں ابو بکر میں نے تیرے پیچھے پڑھی ہے. 17 نمازوں کا تو میرا امام ہے, 17 نمازیں میں نے تیرے پیچھے پڑھی ہے. ابو بکر میں تیرا احسان نہیں جھکا سکتا. قیامت کے دن خدا سے اتنا لوں گا لے کے پھر میں تجھے راضی کروں گا. فرمایا تیرا بھی احسان ہے, تیرے گھر والوں کا بھی احسان ہے.
میرے اور آپ کے نبی جب غار ثور کی طرف جانے لگے، جب بھی آپ کو خدا توفیق دے نا حج عمرے کی، غار ثور پہ چڑھنا تو دور کی بات رہی ہے، صرف نیچے سے کھڑے ہو کر دیکھ لینا اور اس حدیث کو ذہن میں رکھنا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ میرے اور آپ کے نبی جانے لگے، آپ نے فرمایا صدیق تیری بیٹیاں سن رہی ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، پیچھے کافر آئیں گے، حملہ کریں گے، ان بچیوں کو دھمکائیں گے۔ بچیوں نے بتا دیا تو ہم مارے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا میری بیٹیاں ہیں، اے آقا صدیقیوں کا خون ہے، یہ صدیق کی بیٹی ہیں، یہ تربیت یافتہ ہیں، یہ مر جائیں گی منہ نہیں کھولیں گی۔ میرے اور آپ کے نبی غار ثور پہ چلے گئے، پیچھے ابو جہل آیا، عمر ہے حضرت اسما 13 کے 14 سال ہے، ابو بکر کی بیٹی 13-14 سال کی لڑکی کی عمر دیکھے، سردار ہے مکہ کا، بہت بڑا جنگجو ہے، بہادر ہے اس دور کا سب سے بڑا۔ کہتا ہے اسما تیرا بابا کدھر ہے؟ تیرے بابا کا نبی کہاں ہے؟ آگے سے اس بچی کا جواب سنیے گا، اس نے کہا پتہ ہے بتاتی نہیں ہوں، پتہ ہے بتاتی نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے پیار سے سمجھا رہا ہوں، اپنی عمر تو دے، دیکھ تیرے سامنے فوج کھڑی ہوئی ہے، تیرے سامنے مکہ کا سردار کھڑا ہوا ہے، بتا تیرا بابا کہاں پہ ہے، تیرے بابا کا نبی کہاں ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے بتاتی نہیں ہوں۔ اقبال نے انہی کے لیے لکھا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تیرے میرے لیے نہیں لکھا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 13 سال کی بچی ایک بڑے جنگجو کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہے، کہتی ہے سردار پتہ ہے بتاتی نہیں۔ ابو جہل نے ایک تھپڑ مارا، دوسرا تھپڑ مارا، اتنا مارا حضرت اسما لہو لہان ہو گئی، پورا محلہ مکے کا اکٹھا ہو گیا۔ اس نے کہا اے سردار تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری دشمنی ابو بکر سے ہے، تیری دشمنی اس کے نبی سے ہے، اور بیٹیوں سے کون بدلہ لیتا ہے؟ اولاد سے کون بدلہ لیتا ہے؟ باپ دشمن ہے آپ باپ سے بدلہ لو، بھائی دشمن ہے بھائی سے بدلہ لو، عورتوں سے انتقام لینے والا یہ ابو جہل کے سنت پہ ہے۔ میں نے کئی دیکھے برادریوں میں رنجش ہو جاتی ہے، کہتے رشتہ کرو، 3 مہینے رکھیں گے بیٹی کو طلاق دے دیں گے، اس کی بیٹی اٹھا لو، اس کے بیٹے کے اوپر حملہ کرو، اس کے بیٹوں کو نشوں کی لت میں لگا دو۔ میں نے تاریخ پڑھ کے دیکھا ہے جب بھی بچوں سے بدلہ لیا گیا کافروں نے لیا، نبی کے غلاموں نے نہیں لیا۔ بلال امیہ کے ہاں قید خانے میں ہے، امیہ کا بچہ دوڑتا ہوا بلال کی گود میں آ گیا، امیہ 24 گھنٹے بلال کو مارتا ہے، نبی کا دشمن ہے۔ اس طرح بلال کے ہاتھوں میں شیو کر رہے ہیں، یہاں سے داڑھی بنا رہے ہیں، اچانک لوڈی نے دیکھا، اس نے چیخ مار دی، اوے امیہ اور دیکھو نبی کا غلام تیرے بچے کو ذبح کرنے لگا ہے۔ امیہ جب دوڑتا ہوا ہے نا، بلال مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، محمد عربی کے غلام کبھی بچوں سے بدلہ نہیں لے گئے۔ بڑوں کی جنگ ہے، بڑوں تک رہے، بچوں تک نہ لائے۔ اتنا مارا، مکہ والوں نے کہا کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا اس لڑکی کا بیان سن لو۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی بیٹی بتا تیرا بابا کدھر ہے، نبی کہاں ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے بتاتی نہیں۔ جب زخمی ہو گئی، اگلا لفظ جو سننے والے ہیں، ان کو لقب ملا ذاتا ناتقینی، یعنی 2 کمر بند والی۔ ایک بوتل اٹھا کے غار ثور پر آپ جیسا جوان نہیں جا سکتا، لگاتار 2 کمروں پہ کھانا باندھ کے زخمی حالت میں ہے، سیدہ پہاڑ کی چوٹی پہ گئی ہے، جب خون سے ابر آلود ہے، کھانا میرے نبی کے سامنے رکھا، میرے نبی نے کہا سیدہ کیا ہوا؟ سر جھکا کے کھڑی ہو گئی، جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا سیدہ کیا ہوا؟ خاموش ہے۔ ابو بکر نے کہا بیٹی بتانا کیا ہوا؟ بابا آپ چلے گئے، ابو جہل آیا، آپ کا ایڈریس پوچھ رہا تھا، میں نے کہا پتہ ہے بتاتی نہیں ہو، اس پہ مجھے مارا، لہو لہان کر دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی بتا دیتی نا،
آقا بتا تو دیتی، لوگ کہتے باپ سچا تھا بیٹی جھوٹی ہے، کہیں میرے صداقت والے باپ کی چادر کے اوپر داغ نہ آ جاتا۔ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہو، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہو، سمجھ آئیے؟ تو اللہ سے یہی دعا کرو، اللہ زندہ رکھے نبی کے صحابہ کی محبت میں، تے خدا موت دے نبی کے صحابہ کی محبت میں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔